پہلا طریقہ طرق الوقایہ من نفسی، کچھ کام ہمیں کرنے ہیں، کچھ کام جو لوگ کرتے ہیں اس پہ بھی توجہ دینی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2310، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور آپ کیسے حسد سے بچ سکتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ حسد نہ کریں۔ جو چاہتا ہے کہ وہ جان لے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، تو کسی سے مت پوچھے، اپنے دل سے پوچھے اللہ کے فیصلوں پہ وہ راضی کتنا ہے۔ کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوگا، حسد نہیں کرے گا۔ دوسری بات، صحیح الجامع کی روایت ہے 1630، سلسلہ صحیحہ 952، یقین کر لو جو تمہاری قسمت میں لکھا مل کے رہے گا۔ حدیث کہہ رہی ہے اتنی موت انسان کو کی طرف نہیں دوڑ کے آتی جتنا اس کا رزق اس کی طرف آتا ہے۔ تیسرا کام، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 33، صحیح الجامع کی روایت ہے 8013، لوگوں کے عیب ٹٹولنے، لوگوں کی طرف توجہ دینے سے گریز کرو۔ اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا اور لوگوں کی آنکھوں میں تنکا بھی نظر آتا ہے، مت اس کام کی طرف جاؤ، اپنے اوپر توجہ دو۔ اور چوتھا کام، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما اکثر عبد ذکر الموت الا قل فرح وقل حسد، جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کا حسد کم ہو جاتا ہے اور اس کی خوشیاں جو ہیں وہ حقیقی رہ جاتی ہیں اور دنیاوی خوشیاں کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ کام ہمیں ایسے بھی کرنے ہیں کہ لوگ ہم سے حسد نہ کریں۔ اس میں پہلا کام یہ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 943، سلسلہ صحیحہ 1453، کوئی بھی کام کرو اس کو چھپا کے کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اپنے کاموں کو کامیاب کروانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرو چھپا کر، کیونکہ ہر نعمت کا کوئی حاسد ہوتا ہے۔ ادھر کھانا پکا نہیں ہوتا اور چولہے کی پکچر جو ہے فیس بک پہ پہلے پہنچ جاتی ہے، حسد تو ہوگا، اس کے ہاتھ تو ٹوٹیں گے اور اس میں درد ہوگی اور طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی۔ انہوں نے کون سا دیکھ کے ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھنا ہے، کھانا سفرے پہ لگا اور پکچر لی اور فٹ فیس بک پہ لگا دی، کیا ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کو حسد کی اس بیماری کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ابھی کچھ کیا نہیں ہے، پہلے سے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں نے یہ کر دینا اور وہ کر دینا ہے، پتہ اس وقت چلتا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناکامیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ دوسرا کام، یہ دعا سیکھنی چاہیے، یہ دم اور دعا یاد کر کے اسے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2186، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں میں آج بیمار ہوں۔ تو جبریل امین نے دم کیا اور فرمایا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ہر اس شر سے جو کسی بھی نفس کی طرف سے آئی یا کسی حاسد کی نظر کی وجہ سے آئی، اللہ آپ کو شفا دیں گے اور اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ تیسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسه بالمعوذتین، آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 5016، صحیح مسلم 2192۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ 3524، جاء النبی یعودنی، صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرماتے ہیں الا ارقیک برقیۃ رقانی بها جبریل، ابو ہریرہ میں آپ کو وہ دم نہ کروں جو جبریل نے مجھے کیا تھا؟ فقلت بلا بأبی انت و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے کیوں نہیں؟ قال بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر النافسات من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، فرقا بها 3 مرات، یہ دعا پڑھ کے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ مجھے دم کیا۔ اس کا چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے، ہمیں صبح و شام اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 1292، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اے اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے محفوظ فرما،
میری آنکھوں کی شرارت سے، میری زبان کی شرارت سے، میرے دل کی شرارت سے اور میری قوت باہ کی شرارت سے مجھے محفوظ کرنا۔ اور پانچویں یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 3137 کان من دعائه صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی یہ بھی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے پڑوسی سے، ومن زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، ایسی اولاد سے جو میرے اوپر ذمہ دار بن بیٹھے، ومن مال یکون علی عذابا، اور ایسے مال سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے، عذاب بن جائے، ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اور ایسے گہرے دوست سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی آنکھ تو دیکھے اور اس کا دل یرعانی جاسوسی کرے، ان رأى حسنا دفنها، اگر کوئی میری اچھائی دیکھے تو دفنا دے، وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر برائی دیکھے تو دنیا میں پھیلا دے۔